محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے روزی روٹی، حلال و حرام اور اس مناسبت سے کچھ اور باتیں رکھی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقوں کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور جو اللہ انتظام کرنے والا ہے وہی اللہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے کہ روزی روٹی تلاش کرنے کے جو جائز طریقے اور راستے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ مال جو کما رہے ہیں اور جہاں خرچ کر رہے ہیں، ان دونوں کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا۔ اس لیے مال کو کمانے اور اسے خرچ کرنے میں شریعت کے احکام کی پابندی انتہائی حد تک ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اسی مناسبت سے یا اسی تعلق سے کچھ اور باتیں کہنے کی کوشش کریں گے اور یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ کون سے راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی حاصل کرنے سے منع فرمایا اور ہم ان راستوں کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھنے اور اس میں غور کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت کریمہ آج کے زمانے کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی دوسروں کا حق اپنے حق میں کرنے کے لیے افسروں کو، ادھیکاریوں کو یا جو دیگر جن کے ہاتھ میں کسی آفس یا کسی سنستھا کی باغ ڈور ہے، ایسے لوگوں کو رشوت دے کر، ایسے لوگوں کو پیسے دے کر، ایسے لوگوں کو رشوت دے کر ان کے جو حقوق ہیں ان کو مار کر ان حقوق کو اپنے حصے میں نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جن پیسے کو، جس زمین کو، جس جائیداد کو، جس نوکری کو ہم رشوت دے کر حاصل کر رہے ہیں ان پر ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اس پر تسلط جمانے کے لیے اپنے پیسے کی جو طاقت ہے وہ انڈیل دیتے ہیں۔ افسر بھی واہ واہ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ حقدار ہیں وہ آہ آہ کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ آہ معمولی آہ نہیں ہے، یہ ایسی آہ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اس لیے آپ افسروں کو رشوت دے کر جو لوگوں کے حقوق مارتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشوت کی بلا سے بچائے۔ لوگ کیسے رشوت دیتے ہیں؟ سب سے پہلے جو سماج اور معاشرے میں عام ہے وہ یہ کہ ایک زمین ہے جس کے 2 فریق ہیں، 4 فریق ہیں، 5 فریق ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اب کسی کا ایمان ڈگمگا گیا، اس نے چاہا کہ ہمارا جو فریق ہے اس کا بھی حصہ اپنے حصے میں کر لیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو پنچ ہیں، جو چائے پر بکنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ پیسے دے کر فیصل بنایا جائے، اور ایسے لوگوں کی بات، اور ان کو سماج مکھیا مانتی ہے، ان کو سماج سردار مانتی ہے، ان کو سماج ذمہ دار مانتی ہے، اور ذمہ دار ٹائپ، نام نہاد ذمہ دار ٹائپ لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ کس بنیادوں پر؟ کیونکہ انہوں نے رشوت لے رکھی ہے۔ جس نے میٹنگ بیٹھائی ہے اس نے پہلے ہی اس کی جیب کو گرم کر دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ بات جو بھی ہو فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ وہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حقدار آدمی جن کا حق مارا گیا ہے وہ اپنے حق کے حصولیابی کے لیے کورٹ کا چکر لگاتے ہیں، کورٹ جا کر وہ کیس دائر کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ ناحق قبضہ کرنے والے جو لوگ ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے وکیل کو خرید لیتے ہیں، وکیل کو رشوت دیتے ہیں، اور وکیل کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ بات جو بھی ہو فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے۔ اور ان تمام راستوں کے ذریعے لوگ دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کی جائیداد پر، دوسروں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس وبا سے بچائے، آمین۔ دوسرا طریقہ افسروں کو پیسہ دینے کا وہ یہ ہے کہ جن راستوں کے ذریعے یا جن سنستھاؤں میں
جن آرگنائزیشنوں میں یہ منع ہونا چاہیے کہ رشوت کا لین دین حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، حرام طریقے سے روزی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، جہاں پر یہ باتیں ہونی چاہیے، جن سنستھاؤں میں یہ باتیں ہونی چاہیے، وہیں رشوت کی کھلم کھلا کاروباری ہوتی ہے۔ کاروباری لوگ وہاں جا کر رشوت کا لین دین کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتلاؤں کہ وہ مدرسے جو بورڈ سے افیلیٹڈ ہیں، وہ مدرسے جن کو بورڈ سے منظوری ملی ہوئی ہے، سرکار وہاں کے اساتذہ کو تنخواہ فراہم کرتی ہے، ایسی جگہوں پر لوگ نوکری پانے کے لیے پہلے سے ہی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ میں سیٹ بک ہوتی ہے، سیٹ پہلے سے بک کر لیتے ہیں کہ اب جو ویکینسی آئے گی اس ویکینسی میں ہمارا نام سرو پرتھم رہنا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا نام رہنا چاہیے، بعد میں آپ کسی کو دیں نہ دیں ہمارا پیسہ لیجیے۔ وہ کیا کرے، سرکار کیا کرتی ہے، یا بورڈ مدرسے اعلان نکالتا ہے، اخبار میں اعلان آتا ہے، اب اعلان کو سن کر معصوم قسم کے لوگ وہاں جا کر شرکت کرتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں۔ انٹرویو کی پاردرشیتا اس قدر ہوتی ہے، انٹرویو اس قدر شفافیت کے ساتھ اور اس قدر واضح انداز میں ایمانداری کے ساتھ لی جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ گڑبڑی کا امکان بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس میٹنگ میں یا اس انٹرویو میں بیٹھتے ہیں وہ انٹرویو دیتے ہیں، سارا پروسیس پورا ہوتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو آپ بھونچکے رہ جاتے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر پاتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے علماء سو، برے علماء اکرام، ان کو کیا کہیں گے، برے علماء نہیں کہیں گے، علماء اکرام تھوڑے نہ کہیں گے، ایسے علماء جو پہلے سے پیسہ لے کر رزلٹ کو یا سیٹ کو بک کر لیے ہیں، ایسے لوگوں کے نام سے سیٹ کو جاری کر دیتے ہیں اور ان کے نام جاب کو کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایماندار ہیں، جو حقدار ہیں، وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس نالج ہے، صلاحیت ہے، اور صلاحیت کی بنیاد پر جاب ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تیسری چیز، لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران ٹکٹ بک نہیں کراتے، پھر وہاں کیا ہوتا ہے، ٹکٹ آتا ہے، چیک کرنے والا بولتا ہے ٹکٹ لاؤ دکھاؤ، وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ لے دے کے کام کو سماپت کر دیجئے۔ یعنی ہم رشوت دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور رشوت کو ہپنیانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں حرام راستے سے روزی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان راستوں پر قدغن لگائیے، روک لگائیے۔ ہاں، اگر آپ حقدار ہیں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور اپنے حق کے حصول یابی کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے اگر کسی آفیسر کو رشوت دینا پڑتی ہے تو آپ کو رشوت دینے کا گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، لوگ رشوت جو لے رہے ہیں وہ گناہگار ضرور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ کی توفیق دے۔ دوسری چیز ہے چوری کرنا۔ چوری کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں، دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اس کرتوت کا بدلہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس دو جملے کے اندر اس بات کی طرف سنکیت اور اشارہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کمزور طبقے کے ہیں، غریب طبقے کے ہیں، اگر اس نے چوری کا گناہ کیا ہے تو اس پر سماج کے لوگ فوراً ایکشن لیتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں۔ لیکن وہی اگر کوئی آ گیا، کون؟ مالدار گھرانے کا، بڑے ذات کا، تو ان کے ساتھ ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہی لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے غریب کو انصاف دلانے، غریب کو سزا دینے کے لیے آگے خود کو رکھا تھا۔ یہی لوگ ایسے لوگوں کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے سبھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام ذاتی پر، تمام شخصیت پر، تمام مالداروں پر اللہ رب العالمین کا حکم غالب ہے، اللہ رب العالمین کا حکم غالب ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم غالب ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر آپ ایک کام تو کرنے کی چھوڑیے، سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے انصاف کے ساتھ سبھی لوگوں میں فیصلہ کیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اللہ رب العالمین حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے عبرت کا، موعظت کا سامان بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا ارادہ بھی چوری کرنے کا بنتا ہے وہ اس سزا کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اپنے اندر
भय पैदा कर लेता है और इस डर के नतीजे में वो चोरी करने से बच जाता है। आजकल चोरी करने के नए नए और ऑनलाइन तरीके आ गए हैं। स्कैमिंग खूब होती है। कल तेलंगाना के किसी अफसर या किसी अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें बतलाया कि एक तरीका जो नया राइज हुआ है स्कैम करने का, वो ये है कि आपके अकाउंट पर 500, 1000 या कुछ रकम आएंगे, फिर आपको उसी नंबर से कॉल किया जाएगा कि धोखे से आपके नंबर पर ट्रांजैक्शन हो गया है, आप मेरा पैसा लौटा दीजिए। आप क्या करेंगे? आसानी से उन पैसों को लौटा देंगे। करना यह है कि उन पैसों को लौटाना हरगिज नहीं है। जैसे कि वो कह रहे थे, उन पैसों को आप जैसे ही उन्हें वापस लौटाएंगे, आपका अकाउंट का डेटा हैक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट नील हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें ये कहिए, फोन आए तो उन्हें ये कहिए कि आपको पैसा मिलेगा लेकिन ऑफलाइन मिलेगा, आप हमारे पास आइए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन आपको पैसा वापस हम करने वाले नहीं हैं। और ये चीज़ सही भी हो सकती है क्योंकि जो टेक्निकल दुनिया है और टेक्निकल दुनिया में अलग अलग फीचर्स का लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को सतर्कता के साथ अपनाने की भी ज़रूरत है। और एक चीज़ होती है कि लोग छोटी मोटी चीज़ों को चोरी करने में ऐब नहीं समझते। मसलन घरों में होता है कि एक औरत दूसरी औरत के घर में जाती है, उसके किचन में जाकर कुछ मसाले ले लिया, कुछ मिर्च ले लिया, कुछ लहसुन ले लिया और ये समझती है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। चोरी की तारीफ ये है कि आप किसी के माल पर छुपके हाथ डालकर उसको अपने कब्जे में कर ले, ये चोरी है। ये नहीं बताया कि बड़ी चीज़ तो चोरी होगी, छोटी चीज़ तो चोरी नहीं होगी। आप किसी का रखा हुआ तिनका भी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लाअनल्लाहु सारिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार नाजिल हो चोरों पर। कैसे चोरों पर? एक मामूली सा अंडा चोरी करता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। थोड़ी सी रस्सी चोरी कर लेता है, उसका दूसरा हाथ काट दिया जाता है। यानी मामूली चीज़ों पर इंसान अपना ईमान खराब कर लेता है और अपने ईमान का सौदा कर बैठता है। ऐसा करने की आपको इजाज़त नहीं। हाँ, आपको ज़रूरत है, आप पूछ लीजिए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत आपके पास ज़ायद हो तो मुझे दीजिए, जब मुझे होगा तो दे दूंगा या फ्री में ही दे दीजिए। इस तरह की बात आप कर सकते हैं, लेकिन चुपके से आपको एक तिनका किसी के घर से उठाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत और फटकार बरसती है। हाज़रीन इकराम, एक और चीज़ है डाका ज़नी। चोरी और डाका में फ़र्क यह है कि चोरी में चुपके से माल उठाया जाता है और डाका में क्या किया जाता है, लूटा जाता है। सामने से जाकर बंदूक की नोक के जोर पर, तलवार की नोक के जोर पर या किसी असलहा के ज़रिए डरा कर धमका कर उनके घर में घुसकर, उनकी दुकान में घुसकर, उनके ऑफिस में घुसकर लूटा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी खतरनाकी को बहुत वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमाता है, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन लोगों का बदला क्या है? इन लोगों का बदला ये कि कत्ल कर दिया जाए और युसल्लबू या सूली चढ़ा दी जाए और तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन और युनफ़ौ मिनल अर्ज़, या दाहिने हाथ और बाएं पाँव को या बाएं पाँव और दाहिने हाथ को काट दिया जाए या ज़मीन से, घर से और आबादी से उसको बाहर भगा दिया जाए। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, ये दुनिया के अंदर रुसवाई का, ज़िल्लत का, अपमान का सामान है। और इसी तरह वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में ऐसे लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है और बहुत ही बड़ा अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का स्टेप देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चोरी के सिलसिले में सिर्फ ये किया कि अपनी रहमत से ऐसे लोगों को दूर कर देता है और हाथ काट देता है। लेकिन जो लोग ज़मीन में फसाद फैलाना चाहते हैं, ज़मीन में लुटेरेपन को इख्तियार करना चाहते हैं, किसी का घर बार लूटते हैं, किसी की इज्जत पर डाका डालते हैं, किसी के बैंक पर डाका डालते हैं, किसी की दुकान में डाका डालते हैं, ऐसे लोगों को साई फसाद फिल अर्ज़ कहा गया है। ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वालों की तरह है और ऐसे लोगों का अंजाम चाहे कत्ल कर दिया जाए, चाहे दाएं पाँव और बाएं हाथ को काट दिया जाए, चाहे ज़मीन से निकाल दिया जाए, ये दुनिया में रुसवाई का सामान है।
حاضرین اکرام، افسوس یہ ہے کہ آج کل بچے غلط عادتوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، بچے نشیلے ہوتے جا رہے ہیں، بچے شرابی ہوتے جا رہے ہیں، کچھ بچے زنا تک کے حدود کو پار کرتے جا رہے ہیں اور گارجین کے کانوں پر جوں تک رینگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے ان کاموں کو کرتے ہیں اور ان کاموں کو کرنے کے لیے گھر سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر یہ لوگ ایک ٹیم بنا کر سنسان جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور وہاں کیا کرتے ہیں، کسی کا بائک روک لیا، کسی کی گاڑی روک لی اور کسی کا چار چکا وغیرہ روک لیا، یعنی آتے جاتے مسافروں کو روک کر کچھ ہتھیار رکھے رہتے ہیں، بلیڈ وغیرہ، اور ان سے ڈرا کر کے ان سے پیسے چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، قیمتی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں، اور ان چیزوں کو چھین کر اپنی ضرورتیں، جو نشے کی ضرورت ہے، زنا کی ضرورت ہے اور وغیرہ وغیرہ کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، آپ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کہیے گا کہ ہم کہاں تک خیال رکھتے، نہیں، آپ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نگراں بنایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک انسان چرواہا ہے، ہر ایک انسان چرواہا ہے اور ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے مطابق اور ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین بروز قیامت اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کن کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کی کڑی سے کڑی نظر ہونی چاہیے۔ آپ پیار سے سمجھائیں، آپ مار پیٹ کر سمجھائیں، جو بھی راستے آپ کو سمجھانے کے ہو سکتے ہیں ان راستوں کو اختیار کریں، لیکن اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ یہ بچے بہت زیادہ بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، دین بیزاری ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، دین سے یہ لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے سنگین نہیں ہو پا رہے ہیں، سنجیدہ نہیں ہو پا رہے ہیں، سیریس نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کام کریں اور شام میں روٹی لا کر بچوں کو کھلا دیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت دین کے نہج پر کریں، صحیح نہج پر کریں، صحیح سیدھے راستے پر کریں، تب جا کر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر پائیں گے، ورنہ پھر یہ لوگ اسی طرح زمین میں فساد پھیلاتے رہے اور آپ بیدار نہیں ہوئے، تو پھر یہ ہوگا کہ بچے اور بڑے گناہ کرتے کرتے کبھی باہوبلی بن جائیں گے، کبھی انڈر ورلڈ بن جائیں گے، اور پھر آپ یہ کہیے گا کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ آپ ان باتوں کو کہہ کر بچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے سنجیدہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد پھر سنیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دی جائے، دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، زمین سے بھگا دیا جائے، یہ تمام سارے دنیا کے اتنے خطرناک گناہ ہیں، آخرت میں بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سترک ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے بچے جو بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے، اور یہ تمام راستے حرام، ناجائز اور ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے قدغن لگائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز ہے جوا کے ذریعے بھی لوگ روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں لوگ امبانی بننا چاہتے ہیں۔ خلاصہ میں یہ سمجھیے کہ شارٹ کٹ میں لوگ امبانی بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ جوا کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ جوا، شراب اور وہ پتھر جن پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کن کے نام سے؟ بتوں کے نام سے، باباؤں کے نام سے، درختوں کے نام سے، یا اللہ کے علاوہ جو بھی نام ہو سکتے ہیں ان ناموں سے جب ذبح کیا جاتا ہے اس کو انصاب کہا جاتا ہے۔ اور ازلام یعنی فال نکالنا، پرندے کو اڑانا، دایاں نکلا تو اچھا ہوگا، بایاں اڑا تو خراب ہوگا، اس قسم کا عقیدہ رکھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رجسن، ناپاکی ہے، گندگی ہے، امین عمل شیطان اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا اے ایمان والو ان تمام چیزوں سے دوری بنائے رکھو، ان تمام چیزوں سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں کو کیجئے، باقی اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینے کے لیے تیار رہیے کہ آپ نے دنیا میں کن کن کاموں کو انجام دیا ہے۔ آج کل جوا کھیلنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ آج کل جوا کھیلنا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گٹ بنا کر، جماعت بنا کر کھیتوں میں یا تنہائی کے جگہوں میں بیٹھ کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ آج بھی کہیں کہیں یہ چیزیں ہیں، لیکن بچے کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اور اس میں جو طرح طرح کے ایپس بنائے گئے ہیں جوا کھیلنے کے لیے، اور جسے پروموٹ کرنے والے سیلیبریٹی لوگ ہیں، وہ طرح طرح کے جملے بول کر آپ کو پروتساہن دیتے ہیں، آپ کو پروتساہت کرتے ہیں اور آپ کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ اس ایپ کو انسٹال کر کے اس گیم کو کھیلیں اور گیم کر منٹوں میں امبانی بن جائیں۔ حاضرین کرام، آپ سے 10 روپیہ 20 روپیہ جو اس گیم کے انسٹال کرنے کے بعد لیا جاتا ہے، یہ ایسا کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ان تمام لوگوں کو پیسہ اکٹھا کر کے کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے، یہی جوا ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا، لیکن اتنے سارے لوگوں کا دل جو ٹوٹا ہے، اسی دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جوا کو حرام کیا ہے۔ جوا میں ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک پروگرام میں، کسی ایک پروجیکٹ میں سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن کسی ایک نمبر کے آنے کی بنیاد پر وہ پیسہ کسی ایک شخص کو مل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس گیم کے کھلانے والے سے کہ یہ نمبر جس کا آئے گا سارا پیسہ اس کا ہو جائے گا، وہی ہوتا ہے، اور سارے لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اس میں لاکھوں کروڑوں کی لاٹری بھی لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا مانگیے، اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا مانگیے، کیونکہ یہ ایسا نشہ ہے، جوا ایک ایسا نشہ ہے جس میں لوگ اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی اور اپنے گھر بار تک کو بیچ ڈالتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنی تباہی کو کس قدر مول لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ تک ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں، بے ترتیب الفاظ میں آپ تک پہنچے ہیں، اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی ذات پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر اللہ رب العالمین آپ سبھی سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔